الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ باب نکاح الابکار۔ ابکار بکر کی جمع ہے۔ باب کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ باکرہ عورتوں سے، باکرہ لڑکیوں سے نکاح کرنے کا بیان۔ باکرہ سے مراد وہ عورت، وہ لڑکی جس سے ابھی وطی کی نوبت نہیں آئی ہے۔ اس باب کے منعقد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ باکرہ عورتوں سے بھی نکاح صحیح ہے، اور اگلا باب جو آ رہا ہے باب تزویج السیبات، تو اس کو لا کر بتا رہے ہیں کہ سیبہ عورتوں سے بھی نکاح صحیح ہے، لیکن ابکار کی تقدیم سے ابکار کی تفضیل کی طرف اشارہ ہے۔ نکاح تو دونوں سے صحیح ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ باکرہ سے کیا جاوے۔ اگر کوئی اور مصلحت درپیش نہیں ہے، دوسری مصالح میں اگر دونوں برابر ہیں تو بہتر یہ ہے کہ باکرہ سے کیا جاوے، اس لیے کہ باکرہ سے انسان کا دل زیادہ راغب ہوگا، باکرہ کی طرف انسان کا دل زیادہ راغب ہوگا، اور جس خاتون کی طرف زیادہ دل راغب ہوگا اس کے ساتھ رشتہ ازدواج اتنی ہی خوبصورتی کے ساتھ چلتا رہے گا۔ اور مقصود یہی ہے کہ زوجین کے درمیان محبت دائمی ہو، محبت میں اضافہ ہو، محبت بڑھ رہی ہو۔ ابن ابی ملیکہ کی ایک بات نقل فرما رہے ہیں کہ ابن ابی ملیکہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول نقل فرمایا کہ ابن عباس نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ لم ينکح النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکرا غیرک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ آپ کے سوا کسی بھی خاتون سے، کسی امہات المومنین میں سے کسی بھی زوجہ مطہرہ سے سوائے آپ کے باکرہ سے شادی نہیں کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مدح کے عنوان سے پیش کر رہے ہیں۔ اس تعلیق کو لا کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے باکرہ سے شادی کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی حضرت عائشہ سے شادی کرنا یہ قابل مدح ہے، ایسے ہی اگر سیبہ اور باکرہ دونوں رشتے کسی کے سامنے ہوں اور دونوں کی مصلحتیں عام طور پر یکساں ہوں تو باکرہ کو ترجیح دینی چاہیے، جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا کہ اس میں مصالح ازدواجیہ اچھی طرح حاصل ہوں گی۔ باکرہ سے مرد کی جنسی خواہشات کی تکمیل بہتر سے بہتر ہوگی، نظر کی حفاظت ہوگی، عصمت و عفت کی حفاظت ہوگی، دلوں کا آپس میں میلان اور ملاپ، دلوں کا قرب و اقتراب زیادہ ہوگا۔ نیز یہ کہ باکرہ میں اولاد جننے کی صلاحیت سیبہ کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ کہ باکرہ جس کی ابھی کسی شوہر سے ملاقات نہیں ہوئی ہے وہ ایک کوری تختی کی طرح سے ہے، اس کو سنبھالنا، سکھانا، اس پر اپنا نقش ثبت کرنا، اس کو اپنے مزاج میں ڈھالنا سب کچھ آسان ہوتا ہے، برخلاف سیبات کے کہ وہ ان پر ایک نقش ماضی کا بن چکا ہوتا ہے، ان کی تختی کوری نہیں ہوتی ہے، وہ کہیں اور سے بہت کچھ دیکھ کر سیکھ کر آئی ہوئی ہوتی ہے،
تو بسا اوقات ان کو پچھلے شوہر یاد آتے ہیں، پچھلے شوہر کے اوصاف حالات یاد آتے ہیں، کبھی اس کے تذکرے بھی ہو جاتے ہیں، اور کبھی وہاں کے بنے ہوئے نقوش مٹ نہیں پاتے، کبھی غربت و ثروت کا بھی کچھ اثر ہوتا ہے، اخلاق کا بھی فرق ہوتا ہے۔ تو سیبات کو سنبھالنا ایک امر مشکل ہے باقرات کے سنبھالنے کے مقابلے میں۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 2 باب منعقد کر کے سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر کہ جائز تو دونوں ہے، باقرہ سے کیجئے، سیبہ سے کیجئے، لیکن اگر مصالح دونوں کی یکساں ہو، بظاہر کوئی سیبہ کی ترجیح کی کوئی خاص وجہ موجود نہ ہو، تو پھر باقرہ کو ترجیح ہونی چاہیے۔ اسی نسبت سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات نقل فرمائی کہ دیکھو حضرت عائشہ کی مدح میں یہ بات حضرت ابن عباس نے فرمائی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ آپ کے علاوہ کسی اور باقرہ سے شادی نہیں کی ہے۔ یہ جو ابھی تعلیق حضرت ابن ابی ملیکہ والی گزری، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ نور کی تفسیر میں اس کو سند کے ساتھ موصولاً پیش کر دیا ہے۔ وبه قال حدثنا اسماعیل بن عبد الله قال حدثني اخي عن سليمان عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت قلت يا رسول الله أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها ووجدت شجرا لم يؤكل منها في أيها كنت ترتع بعيرك؟ قال في الذي لم يرتع منها، تعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها۔ بڑی خوب روایت ہے، دیکھیے ہشام ابن عروہ اپنے والد عروہ ابن زبیر سے نقل کرتے ہیں، اور یہ عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، عروہ عائشہ سے روایت لیتے ہیں، اور عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ ارأیت لو نزلت وادیا وفیہ شجرہ، آپ یہ بتائیں کہ آپ کسی وادی میں اتریں اور وہاں کچھ درخت ایسے ہوں جن میں سے کھایا گیا ہو، اور کچھ درخت آپ کو ایسے بھی مل جائیں جن میں سے کچھ بھی نہ کھایا گیا ہو، تو آپ اپنے اونٹ کو کہاں چرائیں گے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان درختوں پر چراؤں گا جہاں سے کچھ بھی نہیں کھایا گیا ہے۔ اشارہ کیا تھا حضرت عائشہ کا کہ آپ کی جو دوسری ازواج مطہرات ہیں وہ تو سیبات ہو کر آپ کے پاس آئی تھیں، دوسرے شوہروں کے پاس سے گزر کر آئی تھیں، تو وہ مشابہ ہیں ان درختوں کے جن سے پہلے استفادہ کیا جا چکا ہے، جن درختوں سے کھایا جا چکا ہے، اور میں آپ کے پاس آئی ہوں ایسی حالت میں کہ میں باقرہ ہوں، اس درخت سے کسی نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا ہے، تعنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یتزوج بکرا غیرہا۔ اس سے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنا وہی مقصد ثابت کر رہے ہیں کہ حضرت عائشہ نے اپنے باقرہ ہونے کو ذکر کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت کا بیان فرمایا۔ وبه قال حدثنا عبید اللہ ابن اسماعیل قال حدثنا ابو اسامہ عن ہشام عن ابیہ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اریتک فی المنام مرتین اذا رجل یحملک فی سرقۃ حریر فیقول هذه امرأتک فاکشفها فاذا هی انت فاقول ان یکن هذا من عند اللہ یمضیہ۔ سند چلتی ہے عبید اللہ ابن اسماعیل سے اور پہنچ رہی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تو مجھ کو دکھلائی گئی خواب میں 2 مرتبہ، اس طرح دکھلائی گئی کہ ایک آدمی ریشم کے کپڑے میں تم کو لے کر آیا اور کہہ رہا ہے ہذہ امرأتک، یہ آپ کی بیوی ہے۔ پھر میں نے کھولا تو نکلی اس میں سے، فاقول ان یکن ھذا من عند اللہ یمضیہ، اگر واقعی یہ بات ایسی ہی ہے جیسی کہ کہی جا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کر کے دکھا دیں گے۔ روایت کا حاصل یہ ہے، تھوڑی سی اس روایت کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی تفصیل سمجھی جاوے کہ
حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کی۔ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد خاندان کی عورتوں نے مشورہ کیا، آپ کو مشورہ دیا کہ آپ شادی کر لیجئے تاکہ گھر کے نظام کی دیکھ ریکھ صحیح ہو جائے اور بچوں کو کی دیکھ ریکھ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے ایک بڑی عمر کی خاتون حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے رشتہ کیا، نکاح کیا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی، جس کا پس منظر یہاں بتایا جا رہا ہے کہ 2 مرتبہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب میں دکھلایا گیا کہ فرشتہ آپ کے پاس آ رہا ہے، کپڑے میں، ریشم کے کپڑے میں کوئی چیز لے کر کے کہا اس کو کھولیے۔ کھولا تو دیکھا تو اس میں حضرت عائشہ کا چہرہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا، اس لیے پہچان لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدیق اکبر کے گھر آنا جانا بہت پہلے سے تھا اور عائشہ کی عمر بھی چھوٹی تھی۔ اس زمانے میں دیکھا تھا تو بلکہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک تردد بھی ہوا، یہ کہا جا رہا ہے کہ ہادہی امراتک، یہ تمہاری بیوی ہے، اتنی چھوٹی لڑکی میری بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن پھر آپ نے دوبارہ جب دیکھا یہ خواب، پھر بھی یہی خیال ہوا، لیکن آپ نے یہ فیصلہ کر لیا، اسی پر یہ کہا کہ یکن ھذا من عند اللہ، یہ اگر اللہ کی طرف سے ہے، اور واقعی نبی تو خواب اللہ ہی کی طرف سے دیکھتا ہے، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے، من جانب اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جاری کر دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو بنا دیں گے، اس قابل عائشہ کو بنا دیں گے کہ میرے ساتھ ان کی شادی ہو سکے، زفاف ہو سکے، رخصتی ہو سکے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی صرف 6 سال کی تھی کہ آپ کا نکاح ہو گیا، اور 9 سال کی تھی کہ آپ کی رخصتی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قابل آپ کو بنا دیا تھا۔ اب ایک چھوٹا سا سوال یہاں ہو رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا تھا اس میں آپ کو تردد کیوں ہوا؟ آپ کو تردد کیوں ہوا جبکہ نبی کا خواب تو وحی ہوتا ہے، آپ کو یقین ہونا چاہیے۔ علماء نے اس کے کئی جوابات دیے۔ ایک جواب تو یہ دیا کہ یہ خواب آپ نے قبل نبوت سے کچھ پہلے دیکھا تھا، اور نبوت سے پہلے کا خواب وحی نہیں ہوتا، یعنی ترتیب یہ ہے کہ یہ خواب کبھی بہت پہلے دیکھا تھا، ایسا نہیں کہ حضرت سودا سے شادی ہو جانے کے بعد، البتہ ذکر کیا ہے حضرت عائشہ کے آپ کے پاس آ جانے کے بعد۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ جملہ آپ نے بطور شک اور تردد کے نہیں کہا، بلکہ بطور یقین کے کہا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یقیناً اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ اس کو پورا کر کے رہے گا۔ یعنی کبھی کبھی صیغہ ان استعمال ہوتا ہے، صیغہ شک ہوتا ہے بظاہر، لیکن معنی اذا ہوتا ہے، معنی جزم ہوتا ہے۔ تو یہاں اسی طرح کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد ہی اس کو دیکھا ہے، اور آپ نے جو صیغہ استعمال کیا، اس سے یقین کو بتانا مقصود ہے کہ جب اللہ نے ایسا دکھایا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر کے رہیں گے۔ باب تزویج السیبات، باب تزویج السیبات، میں نے بتایا کہ دونوں باب یہاں مقابلے میں ذکر فرمائے۔ روایت دیکھیے، وقالت ام حبیبۃ قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تعرضن علی بناتکن ولا اخواتکن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر اپنی بیٹیوں کو اور بہنوں کو پیش مت کرو، یعنی اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو نکاح کے لیے پیش نہ کرو۔ یہ کس سے کہا؟ ام حبیبہ سے۔ ام حبیبہ ام المومنین ہیں، آپ کے نکاح میں پہلے سے موجود ہیں، اور اپنی بیوی کی بہن سے اور بیوی کی بیٹی سے شادی نہیں کی جا سکتی، یعنی اپنی ایک بیوی کسی دوسری جگہ اس کی شادی ہو چکی تھی، وہاں سے اس کی کوئی بیٹی ہے یا اس کی کوئی بہن ہے، تو 2 بہنیں ایک کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی، ماں اور بیٹی ایک کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آپ نے فرمایا لا تعرضن علی بناتکن ولا اخواتکن، اپنی بیٹیوں اور بہنوں کا مجھ پر پیش نہ کرو، اس لیے کہ شرعی طور پر میرے لیے وہ حرام ہیں۔ یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں والی بیوہ عورتوں سے بھی شادی کی تھی،
اور اسی مناسبت سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تعلیق یہاں پیش کی ہے، وقالت ام حبیبہ والی تعلیق اسی مناسبت سے یہاں پیش فرمائی ہے۔ بہرحال باب تزویج السیبات کا مقصد یہی ہے کہ سیبات سے بھی شادی کر سکتے ہیں، ابکار سے بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں ابکار کو فضیلت حاصل ہے۔ پھر اگلی مجلس میں سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔